السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے کورس کا آغاز ہو چکا ہے بحمداللہ تعالی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، اس کی عظمت، اس کی کچھ خصوصیتیں اور قرآن کے کچھ حقوق جو ہمارے ذمے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا سورۃ الفاتحہ سے، سورۃ فاتحہ کا معنی، مفہوم اور اس سے حاصل ہونے والے چند فوائد۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی سورت جو ہمیں سیکھنی ہے آج کے اس درس میں، وہ ہے سورہ قدر۔ ناظرین اکرام، یہ سورہ قدر، یہ وہ صورت ہے جو بحمداللہ تعالی تقریباً تمام مسلمانوں کو یہ صورت یاد بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو سورۃ القدر ہے، یہ صورت قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی، اور اس صورت میں بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی خبر ہمیں بتائی گئی ہے ناظرین اکرام، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر معاملے میں، ہر معاملے کے ساتھ۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے۔ حتی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے اس صورت کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین اکرام، آئیے اس صورت پر ہماری گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ القدر، چونکہ اس میں قدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نازل شدہ قرآن کی صورتوں کے جو نام ہے 114، ان میں سے سورۃ القدر ہے، اور یہ جو سورۃ القدر ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا تعلق شب قدر سے ہے، اور دوسرے کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ یہ 2 اہم موضوعات ہیں جو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کس کو؟ قرآن مجید کو۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید اس لفظ کو صراحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ اہل علم کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اس کا نام نہ بھی لیا جائے تب بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کا لفظ صراحت کے ساتھ استعمال نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید اتنی عظیم اور اتنی مشہور کتاب ہے کہ اس کے نام لیے بغیر بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی نازل کرنے کے لیے جس رات کو منتخب کیا گیا
وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ یہ بات اس پہلی آیت میں بتا دی گئی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس عظیم کلام کو نازل کرنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ شب قدر ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام اس آیت کریمہ سے کہ قرآن کا نزول رمضان میں اور رمضان کی بھی شب قدر میں آخری عشرے میں نزول ہوا ہے، اور اس رات کو قرآن مجید نے برکت والی رات کہا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، خیر اور بھلائی والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ جو آیت کریمہ ہے وہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کو نازل کیا ہے جو کہ رمضان میں ہے اور بڑی عظیم برکت والی وہ رات ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ناظرین اکرام، یہ جو انداز ہے قرآن کا، یہ کئی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں وما ادراک وما ادراک، کہ کیسے آپ اس آیت کو سمجھیں کہ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے بڑی عظیم ہے، بڑی اہم ہے۔ آپ کو کیسے پتہ، آپ کو کیسے معلوم، کیسے آپ کو خبر ہے؟ یہ جو جملے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی جو بات ہے یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی شان کو بڑھاتے ہوئے کہا وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہے یہ اس کی عظمت کو بتاتا ہے۔ وہیں پر دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اندر شوق پیدا کرتا ہے۔ یہ جب آپ کو پتہ چلے، جیسے آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر کون آئے ہیں، آپ کو کیا معلوم کون ہے وہ؟ جب آپ یہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے وہ، تو سامنے والا شوق میں ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ آخر کون شخص آیا ہے۔ اس کے بجائے آپ صرف خبر دے دیں کہ ہاں فلاں بہت عظیم آدمی میرے گھر میں ہے۔ اس میں اور یہ جو طریقہ ہے کہنے کا کہ آپ کو کیا معلوم، آپ جانتے ہیں کون آئے ہیں، کیا آپ کے علم ہے کہ میرے گھر پر کون ہے؟ تو یہ جو انداز ہے اس میں سامنے والے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور دوسرا ہے کہ سامنے والے کے اندر شوق بھی پیدا ہوتا ہے تاکہ اس کی بات وہ اچھی طرح غور سے سمجھ سکے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شوق دلاتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا پتہ، کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر کی شان کو، عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے، ایک رات مغرب سے لے کر کے فجر تک، رات کا اطلاق ہوتا ہے اسلام میں مغرب سے لے کر کے فجر تک، چند گھنٹوں پر مشتمل جو رات ہے، سال میں کتنی راتیں ہیں ان میں ایک رات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام کتنی اہم بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے یعنی 80 سال سے زائد، 80 سال سے زائد کی اطاعت، فرما برداری۔ آپ سوچئے یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اللہ نے احسان کیا ہے، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا فضل عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ جسے سن کر کے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ نے اس کمزور امت کو
جس کے پاس عمر بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جس میں فرما برداری اطاعت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ ایک بزرگ عمر دراز انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے، کسی بزرگ کو آپ دیکھیں جس کو اللہ نے لمبی عمر دی، 80 سال سے زائد وہ زندہ رہا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنے سالوں سے دیے گئے اطاعت کے لیے۔ یہ جو امت ہے اس کی عمریں بہت مختصر ہے، 60 سے 70 سال کے درمیان عام طور پر اس امت کے لوگوں کی عمریں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہر سال ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ جس میں 80 سال سے زائد کسی کو عمر مل جائے، کیسے وہ عمر اس کے لیے خیر کا باعث ہوگی اگر وہ نیکی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی رات ہر سال ہمیں ایک دے دی ہے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور یہی بات مفسرین نے ذکر کیے، کہا کہ جو پچھلی امتیں ہوا کرتی تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے کہا پچھلے زمانوں میں ایسی بھی امتیں تھیں جن کے یہاں پر معروف تھا جب تک کوئی آدمی 1000 سال اللہ کی عبادت نہ کرے اس وقت تک وہ عبادت گزار شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ایسی بھی امتیں گزری ہیں کہ ان کے درمیان کسی آدمی کو اس وقت تک عبادت گزار نہیں کہا جا سکتا تھا جب تک کہ 1000 سال تک وہ اللہ کی عبادت نہ کر لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کر دی، اس کو ایسی رات عطا کر دی کہ جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے اور سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر سنن نسائی 2106، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہے، آپ نے کہا وفیہ لیلہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اگر اللہ کسی کو محروم کر دے اس ایک رات سے، فقد حرم، تو وہ بہت محروم انسان ہے، بہت محروم انسان، ناکام انسان ہے، کہ ایک رات جو سال میں آتی ہے اگر وہ اس عظیم رات سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا، فقد حرم، وہ محروم ہے، اس نے بہت بڑا خیر چھوڑ دیا، بہت بڑا موقع چھوڑ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت پہ آپ غور کیجئے، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہے جو اطاعت گزاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے بہت بڑی رات ہے، کہ جس میں وہ اجر و ثواب اور جس میں وہ اللہ کے فضل کو ایسے تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کا موقع پورا سال بھر انہیں کبھی نہیں ملے گا، اور اس میں عبادت انہیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کر دے گی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس رات کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا شب قدر کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ جو رات ہے اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور روح کا نزول ہوتا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی فرشتے ہیں، لیکن خاص طور پر روح کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اہمیت کو، فضیلت کو بتایا جا سکے، وہیں پر اس رات کی اہمیت کو بتایا جا سکے کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، جو وحی لے کر کے زمین پر اترا کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، اب تو وحی آنی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت جبریل بھی نازل ہوتے ہیں اس رات کو زمین پر، اور اللہ کے ملائکہ بھی اس رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان سے تنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کیا بتاتا ہے؟ فرشتوں کا نزول یہ بتاتا ہے سبحان اللہ کہ فرشتے نازل ہوتے کب؟ آپ نے سنا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب دعا کی جاتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نماز کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مناسبتیں بتائیں، بلکہ حدیث کے مطابق کسی گھر کے اندر کوئی تصویر ہو یا کتا ہو، اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا داخل ہونا خیر کی علامت ہے، بھلائی کی علامت ہے، سعادت کی علامت ہے۔ اسی لیے جب لوگ قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا، تو کیا ہوتا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، چونکہ یہ عظیم کام ہے جس کے لیے وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خطبہ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کے دن فرشتے اللہ کے مسجد کے دروازوں کے پاس آتے ہیں اور امام کے آنے سے پہلے جتنے لوگ آتے ہیں ان کا نام درج کرتے ہیں۔ جیسے امام آ جاتا ہے وہ اب صحیفے لپیٹ کر کے اللہ کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی خطبہ سنتے ہیں وہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول یہ خیر، سعادت اور بھلائی کی علامت ہے، اور ان کا نازل نہ ہونا، ان کا گھر میں نہ آنا، یہ بتاتا ہے کہ خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اس زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس رات کی فضیلت کو بتاتی ہے کہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اس زمین پر، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ فرشتے ہیں۔ اور یہ جو رات کے بارے میں کہا گیا یہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اس رات کے بارے میں ایک اور بات بیان فرمائی، کہا سلام، کہ یہ جو رات ہے یہ رات سلامتی والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے یہ، حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ چونکہ جیسے آپ نے سنا رات کا اطلاق اسلام میں مغرب سے لے کر کے فجر تک ہے، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ کیا مطلب ہے سلامتی والی رات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں شیطان شر نہیں پھیلا پاتا ہے، اذیت نہیں دے پاتا ہے۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے شر سے، فتنوں سے، اور جب تک یہ رات ہے انسان کے لیے اتنا عظیم ثواب ہے، اجر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، برکت ہے۔ یعنی جب تک رات ہے انسان سلامتی میں ہے، عافیت میں ہے، اور یہ رات اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ رات کے ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ بتاتی ہے کہ یہ جو رات ہے اس رات کی اہمیت کو جان لو، فجر طلوع ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو، کیونکہ فجر طلوع ہو گئی پھر اس کے بعد یہ رات ختم ہو جائے گی۔ اس کے سارا جو اجر ہے، ثواب ہے، نیکی کا وعدہ ہے، وہ سب کچھ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کی سورۃ القدر کا معنی مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین اکرام، اس سورت سے متعلق چند اہم باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین اکرام، یہ جو سورت ہے سورۃ القدر، سورۃ القدر یہ جو سورت کا نام رکھا گیا ہے شب قدر پر ہے، لیکن شب قدر کا کیا معنی ہے؟ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ ناظرین اکرام، اس حوالے سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، کہ اس رات میں ایک سال کے تقدیر لی جاتی ہے لوح محفوظ سے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، جو تقدیر ہے، اصل تقدیر تو وہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھی ہے، اور وہ جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں ہے، اور اس تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ساری چیزیں اس میں درج کی جا چکی ہیں۔ وہ جو تقدیر ہے، اس تقدیر کے علاوہ بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے فرشتہ آتا ہے اور فلاں چیزیں وہ لکھتا ہے۔ اسی طرح تقدیر ایک سال کی شب قدر کو لی جاتی ہے اس تقدیر سے، اس لوح محفوظ سے تقدیر لی جاتی ہے ایک سال کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا لوح محفوظ سے تقدیر ایک سال کی لی جاتی ہے اور پھر وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، جس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہونے والا ہے ایک سال میں، انسانوں کی عمریں، رزق اور جو کچھ ہونے والا ہے مکمل، اس میں سے لیا جاتا ہے، ایک سال کی تقدیر لی جاتی ہے۔ یہ بات عبداللہ بن عمر، ابو مالک اور امام مجاہد اور ضحاک اور دیگر سلف سے یہ بات ثابت ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کی تقدیر اس میں سے لی جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ شب قدر کو قدر کیوں کہا جائے؟ قدر عربی زبان میں تقدیر کو کہتے ہیں۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آپ نے سنا ہے آپ نے کہ اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو قدر کہتے ہیں تقدیر کو۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس رات میں چونکہ 1 سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یکتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر ما هو کائن فی السنۃ من الخیر والشر والارزاق والآجال حتی الحجاج یقال یحج فلان۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یکتب من ام الکتاب، جو ام الکتاب ہے اس میں سے 1 سال کی جو تقدیر ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں لی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں خیر ہو، شر ہو، رزق ہو، عمر ہو، حتیٰ کہ حاجی کون اس سال حج کرے گا کون نہیں کرے گا، وہ ساری چیزیں لی جاتی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کہتے ہیں تنگ ہونے کو، چونکہ اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین ناکافی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے حدیث بھی مذکور ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے کثرت سے نزول کا ذکر کیا کہ اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جس طرح کنکریاں ہوتی ہیں کعدد الحصا، عدد الحصا، اس طرح سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جو تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تنگی ہو جاتی ہے زمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شب قدر کہا۔ اور اسی طرح قدر کا ایک معنی ہے ناظرین اکرام، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بڑی قدر ہے ان کی، بڑا مقام ہے ان کا، چونکہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی ہی عظیم اور عظمت والی رات ہے، لہذا اس رات کو ہی قدر والی، شان والی رات کہہ دیا گیا، لہٰذا اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر والی رات، شان والی رات، عظمت والی رات۔ تو ناظرین اکرام، اس سارے کے سارے معنی ہیں جو اس لفظ کے آتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لفظ انتخاب کیا گیا ہے اس کے اندر بہت سارا خیر اور بہت سارے فوائد مذکور ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسرا مسئلہ ہے اس صورت میں، وہ یہ ہے کہ اس صورت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، 23 ایئرس میں اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے، 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ تو پھر کیسے اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ناظرین اکرام جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ قرآن مجید کو جو لوح محفوظ میں تھا، آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھا ہے، تو لوح محفوظ میں جو تھا اسے نکال کر کے بیت العزت جو پہلا آسمان ہے وہاں اس میں اتار دیا گیا، اسی رات کو اتارا گیا ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ شب قدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو لے کر کے بیت العزہ، ایک جگہ ہے پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا پر، اس جگہ پر اللہ نے پورے قرآن کو اتار دیا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ کہ 23 سال میں قرآن اترا ہے، لیکن اس کی شروعات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری ہے وہ رمضان میں اتری ہے، اور وہ جو رات ہے وہ شب قدر والی رات ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز کیا گیا، نزول کا آغاز کیا گیا۔ تو یہ دونوں جوابات ہیں ناظرین اکرام کہ اس رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اسے لوح محفوظ سے نکال کر کے پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے بیت العزت، وہاں رکھ دیا گیا، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے ابتدا کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے غار حرا میں، تو اس کی ابتدا بھی اسی رات سے کی گئی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے ناظرین اکرام جو اس صورت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر آگے ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت اتاری گئی، اس صورت کے نزول سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے شب قدر میں۔
قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے قرآن، یہ بات ہم سب کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی کہنی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اور شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ مشہور آیت کریمہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ رمضان میں بھی شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، اور دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو یہ رات ہے کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس میں بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر قرآن نے اسے قرار دیا، جو کہ اس رات کی بڑی اہم خوبی ہے جو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ جو فضیلتیں ہیں اعمال پر، وہ فضیلتیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں، ان فضیلتوں کو مومن کو چاہیے کہ اختیار کرے۔ وہ فضائل اعمال جو قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، ان سے دور چلے جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو طے کرتا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ اگر مثال کے طور پر ناظرین کرام میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ فلاں شہر میں جا کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب مل جائے گا، تو اس بات کی کوئی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کو فضیلت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کی اپنی خوبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے کہ فضیلتوں کو طے کرنا یہ اللہ کا حق ہے، لہٰذا کوئی آدمی اپنی جانب سے کسی چیز کی فضیلت ہرگز بیان نہ کرے۔ آپ نے کوئی کام کیا، آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، لیکن فضیلت بیان کرنا کہ ہاں آپ یہ کر لو گے تو یہ فضیلت تمہیں مل جائے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی جانب سے کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرے، اس نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ یہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی چل جائیں گی۔ جب حدیث ضعیف ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے ثابت نہیں ہے، پھر آپ کیوں اسے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اچھی بات ہو، کیا اچھی بات یہ کہہ کر کے ہر آدمی اپنی طرف یا کسی کی طرف بھی منسوب کر دے؟ کیا یہ امانت ہے؟ آپ سوچئے کوئی اچھی بات آپ نے سنی اور آپ کہہ دیں کہ میں نے فلاں عالم سے یہ بات سنی، جبکہ اس عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے، اگرچہ کہ بات اچھی ہو، لیکن امانت یہ ہے کہ آپ ایسا منسوب نہ کیجئے۔ اور فضائل اعمال کے نام پر کوئی عمل اسلام میں داخل آپ نے اگر کر دیا تو یہ بدعت ہے، اگرچہ کہ فضائل کے راستے سے داخل ہوا ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے ائمہ ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رد کیا ہے کہ فضیلت والے اعمال میں بھی جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثوں سے دلیل نہیں پکڑنی چاہیے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کو باندھنے والا وہ جہنم میں داخل ہوگا، پھر آپ کیوں وہ بات باندھ رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے؟ تو یہ اہم فائدہ ہے ناظرین کرام کہ کسی چیز کی فضیلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتا ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا شب قدر فضیلت والی رات ہے۔ یہ بات ہم نے نہیں، مخلوق نے نہیں، بلکہ خالق نے ہم کو بتائی ہے۔ اور اس صورت سے حاصل ہونے والا اہم فائدہ ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر یہ سب کے سب یہ نازل، اللہ کے حکم پر یہ سب کے سب عمل کرتے ہیں، اور اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جن کے ساتھ حضرت جبریل بھی ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، ہر معاملے میں، ہر فیصلے کے ساتھ، جو 1 سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسے لے کر کے بھی وہ نازل ہوتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم سے کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے، پینے، سونے، جاگنے میں کتنی فراوانی، آسانیاں اور چھوٹ دے دی ہے۔ اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے، کوئی بھی بات کہتے ہیں تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے. جو فرشتوں کی خوبی بتائی گئی ہے، یہ خوبی مومنوں کو اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، خلاف ورزی سے منع کیا. فرشتوں کو آپ دیکھیے ان کی خوبی کیا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ وہ فیصلہ لے کر کے اترتے ہوں، شب قدر میں اترتے ہوں، کوئی بھی کام کرتے ہوں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. مومن کو چاہیے ہر عبادت سے پہلے دیکھے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے دیکھے کیا اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے، کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. یہ ہر مومن کو دیکھ لینا چاہیے. یہ فرشتوں کی خوبی ہے جو انتہائی شاندار ہے. اور اسی طرح ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے، اس سورت سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ ہے، وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتوں پر ایمان یہ ہم سب پر فرض ہے. کیونکہ اس صورت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا، حضرت جبریل کا ذکر کیا گیا. قرآن میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہو، حدیثوں میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہو، ان کا انکار کرنا نہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جو آدمی منکر ہو وہ کفر کے راستے پر چل رہا ہے. مومن ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. فرشتوں کا ذکر کیا گیا، لہٰذا اس صورت سے معلوم ہوتا ہے ہر مسلمان کو فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس شہوتیں اور گناہوں کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے. ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اور پھر ناظرین اکرام، اس صورت سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مواقع اطاعت کے ہیں، موسم ہیں، بعض جو بڑے ہی قیمتی ہیں. آپ مکہ جائیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی شرف کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ آپ کو مکہ پہنچائے، اللہ آپ کو مدینہ پہنچائے، اللہ آپ کو بیت المقدس پہنچائے. کتنی عظیم شرف کی بات ہے. یہ جگہیں احترام والی جگہیں ہیں جہاں پر نماز پڑھنے والے کو کتنا بڑا اجر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جگہوں کو فضیلتیں دیتا ہے، اسی طرح کچھ اوقات کو، کچھ زمانوں کو بڑی فضیلت دے دیتا ہے. سب سے بڑی فضیلت کسی رات کو دی گئی ہے، وہ اسی شب قدر کو دی گئی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا. سورہ قصص آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے. پوری راتیں اسی کی ہیں، لیکن ایک رات اس نے چن لیا ہے جو اس کی فضیلت کو بتاتا ہے. آخری بات ہے وہ یہ، اس صورت سے معلوم ہونے والا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الکریم، کرم کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا. اللہ الودود، محبت کرنے والا. اس کرم کرنے والے نے، محبت کرنے والے نے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کر دی، تاکہ یہ امت کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر کے اجر عظیم کے حقدار بن جائیں. اور یہ امت کا خاصہ اور خوبی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں دیا گیا ہے. اسی لیے جو لیلۃ القدر ہے، یہ لفظ بھی لوگ نہیں جانتے تھے. قرآن اترنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی رات بھی ہوتی ہے. اس سے پہلی امتوں کو یہ رات نہیں دی گئی. تو ناظرین اکرام، یہ کچھ فوائد ہیں جو ہمیں اس صورت سے معلوم ہوتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو ہم سمجھیں اور شب قدر کا اہتمام کریں، اس میں قیام کریں، دعا کریں اور اسے اطاعت سے آباد کریں. یہ صورت ہے سورۃ القدر. اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں. وہ صورت ہے سورۃ البینہ. یہ صورت بھی مشہور و معروف صورت ہے جو ہم سب قرآن میں پڑھتے ہیں. البینہ کہتے ہیں دلیل کو، وضاحت کو، اور یہاں البینہ سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جو اہل کتاب میں سے ہیں، کفر کرنے والے لوگ اور مشرکین، اس وقت تک اپنے کفر کو نہیں چھوڑنے والے یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل اور وضاحت آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کریں. فیہا کتب قیمہ، جس میں درست اور واضح اور مناسب اور معتدل اور اچھی تعلیمات اور احکام اور اوامر ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور اہل کتاب نے گروہ بندی اختیار کر لی ان کے پاس دلیلوں کے آ جانے کے باوجود.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جبکہ انہیں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کفر سے شرک سے دور ہو کر کے ایمان کی طرف لوٹتے ہوئے، اور نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست اور سیدھا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین نار جہنم میں ہیں، یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک شر البریہ، اور یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہے ایمان لانے والے، عمل کرنے والے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت عدن ہے، ہمیشہ والی جگہ جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو سورۃ البینہ ہے، اس سورت کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4960، صحیح مسلم 799۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن مجید پڑھوں، قرآن تم پر میں پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، قال ابی اللہ سمانی لک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا؟ اللہ کے نبی ابی بن کعب ایک معروف صحابی رسول ہیں اور قرآن مجید کا علم ان کے پاس بہت ہی گہرا علم تھا، قرآن مجید کے سب سے زیادہ جانکار میں سے ہیں، جانکار صحابہ میں سے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ سماک لی، کہا کہ ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جائیے اور ابی پر قرآن کو پڑھیے، قرآن انہیں سکھائیے۔ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے نام لے کر کے کہا کہ جائیے اور ابی پر قرآن کو پڑھیے، قرآن سکھائیے۔ قتادہ کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی پر کون سی صورت پڑھی؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سورت کی تلاوت کی وہ سورۃ البینہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سورت سے متعلق ایک اہم واقعہ تھا جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، جس میں اس سورت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے کہا کہ آپ ابی پر اس سورت کی تلاوت کیجیے۔ ناظرین اکرام، اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب، بالخصوص اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد ہے ناظرین اکرام یہود اور نصارہ، ان کو اہل کتاب کا مطلب کتاب والے۔ کیوں انہیں کتاب والے کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ بھی کسی زمانے میں وہ لوگ تھے جن پر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ یہودیوں پر تورات اتاری گئی اور عیسائیوں پر انجیل کو اتارا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے اسی کتاب کی مخالفت کی تو وہ کفر میں چلے گئے، ورنہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ جو مشرکین اہل کتاب ہیں وہ اپنے کفر اور اپنی ضلالت کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وضاحت اور نشانی پہنچ جائے، اس وقت تک یہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا جو رویہ تھا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب ہوں، کفار ہوں، یہ سارے کے سارے
اپنے کفر میں اور اپنے ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ گئی۔ دلیل آ جائے ایسے معنی بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ گئی۔ کون آ گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بتاتی ہے کہ لوگ کفر میں تھے، ضلالت میں تھے، اسے چھوڑنے والے وہ نہیں تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کر کے، قرآن لے کر کے ان کے پاس آ گئے۔ اب آنے کے بعد ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے کفر کو، شرک کو، بدعات کو چھوڑ دیتے۔ ناظرین اکرام، اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں نے غلطی کی۔ اب جان لینے کے بعد جب علم آ جائے، اس کے بعد اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر اس غلطی کی اس پر پکڑا بھی جانا چاہیے، اور اسے ادب بھی سکھایا جانا چاہیے کہ تمہارے پاس تو علم آ چکا ہے، پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو جب تک وہ کفر میں تھے، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، اسے چھوڑنے والے وہ نہیں تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور رسول آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن مجید لے کر کے آئے۔ قرآن پاکیزہ کتاب، اس کتاب کو لے کر کے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، کتب کا معنی یہ ہے احکام، آیات، کہ اس میں بالکل درست، سیدھی سیدھی، پاکیزہ اور درست تعلیمات ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے ترتیب کیا ہے۔ لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد رسول آتے ہیں، رسول اپنے ساتھ کتاب لاتے ہیں۔ کیسی کتاب ہے وہ؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ کتاب ہے وہ۔ اور وہ پاکیزہ کتاب کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ یعنی اس کے اندر باطل، جھوٹ، گناہ، گندگی نہیں ہے، پاکیزہ کتاب ہے وہ، گندگیوں سے پاک ہے وہ۔ اور اس میں جو احکام فیہا کتب قیمہ، اس کے جو احکامات ہیں بڑے ہی شاندار اور عمدہ احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا کہ کفر میں ڈوبنے والوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا رسول کو بھیج کر کے، لیکن ان لوگوں نے بدلے میں کیا کیا؟ اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اہل کتاب اس علم کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تفرقے میں، گروہ بندی میں بٹ گئے۔ یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت کو پورا کر دیا، حجت کو پورا کرنے کے بعد بھی وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ مِن كُتُبِهِمْ، انہوں نے اختلاف کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس واضح راستے کو چھوڑ کر کے گروہوں میں بٹ گئے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گروہ میں بٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بینہ، جو دلیل ہے، جو برہان ہے، جو قرآن ہے، اسے چھوڑنے سے تفرقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہود و نصارہ کے گروہ، فرقے بہت سارے تھے، لیکن ان میں سے جو ایمان لے آئے، سبحان اللہ، وہ سب ایک امت بن گئے، صحابہ سارے کے سارے ایک ہو گئے، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، طاقتور ہوں، کوئی بھی ہوں۔ پہلے وہ کسی بھی مذہب میں تھے، لیکن جب وہ فیہا کتب قیمہ، جو سیدھی سیدھی تعلیمات تھیں، اسے اختیار کر لیے، صحف مطہرہ، پاکیزہ کتاب کو تھام لیا، وہ سب کے سب ایک ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اختلاف کیا، اہل کتاب نے، کفار نے، کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے وہ تفرقے میں بڑھ گئے، جو گروہ تھے اور گروہ ہو گئے، اور انہی میں سے ایک گروہ اہل ایمان کا تھا جو ان سے الگ ہو کر کے مومن ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو گروہ تھے، وہ گروہ بندی کی وجہ اس ہدایت کو چھوڑ دینا۔ سورہ آل عمران آیت 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے گروہوں اور ٹکڑوں کو اختیار کر لیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اختلاف میں پڑ گئے، اولئک لہم عذاب عظیم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک اور انتہائی بھیانک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ان کی طرح ہمیں نہیں ہونا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ناظرین کرام بتاتی ہے کہ رسول کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد، دین کے پہنچنے کے بعد بھی اہل کتاب نے اختلاف کیا، جبکہ
انہوں نے اختلاف کس سے کیا؟ اختلاف کیا اپنی ہی کتابوں سے۔ کیوں؟ ان کی کتابوں میں بھی مذکور ہے اللہ کے نبی کون ہیں، آپ کے کیا صفات ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے جیسے وہ اپنی سگے بیٹوں کو جانتے ہیں اس سے زیادہ، اس سے اچھی طرح وہ جانتے ہیں رسول کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ ان کا کفر ہے، ان کی دشمنی، ان کا حسد اور ان کا شر ہے کہ پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اہل کتاب نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اپنی ہی کتابوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اس بات کو تو جانتے تھے، اس بات پر وہ سب متفق تھے۔ کس بات پر؟ کہ ایک نبی آنے والا ہے عرب میں، اور یہ صفات تھے، سب کے سب جمع تھے، سب کے سب جمع ہوئے تھے، سب کے سب اتفاق میں تھے اس بات کو لے کر کے۔ لیکن جیسے ہی رسول کو بھیجا گیا ٹکڑوں میں بٹ گئے، کوئی ایمان لایا اور کسی نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے وہ یہود اور نصارہ کے کردار کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی اس بری صفت کا ذکر کیا کہ انہوں نے تفرقے اور گروہوں کو اختیار کر لیا، اور توحید کو اور اجتماعیت کو ترک کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی اور کہا کہ کس بات کا مطالبہ لوگوں سے کیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو تو بس یہی کہا گیا، ان کی کتابوں میں بھی یہی تھا۔ کیا تھا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کرو، حنفاء، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص حنیفیت کو اختیار کر لو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سب سے سیدھا اور درست راستہ، درست دین ہے۔ بس یہی بات کا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا۔ لوگوں کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ناظرین اکرام؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے اخلاص کا، اور اپنے عمل کو درست کرنے کا، اور توحید پر جمے رہنے کا، نماز اور روزے زکوٰۃ کی ادائیگی، خاص طور پر ان دو چیزوں کا، جبکہ وہ بھی دین میں ہی ہیں، خاص طور پر ان دو کا ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت کو بتایا جا سکے کہ یہی دین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس کو ترک کر دیا، اور انہوں نے کفر اور عناد کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا کہ جو لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، کس کو؟ توحید کو، اخلاص کو، اطاعت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ سب سے برے لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیوں؟ ہدایت کے آنے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کر رہے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کفر کرنے والا سب سے برا انسان ہے قرآن کے نظر میں، اور وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا اسلام کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا، توحید پر نہیں آتا اور کفر پر جمع رہتا ہے، عناد اور دشمنی پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اور آگے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ اہل کتاب میں سے یہودی تھے، عیسائی تھے، یا مشرک تھے، بت پرست تھے، نہ جانے کن کن ادیان میں باطلہ میں تھے، لیکن قرآن کہتا جو ایمان لے آئے، نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ سارے کے سارے سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ ایمان والے لوگ چاہے وہ کالے گورے ہوں، عربی عجمی ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیے، دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر لیا۔ اور ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ ان کا بدلہ ہوگا
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ جنت عدن ہے، جنت خصوصی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسی جنت جس کے باغات ہیں، جس میں باغات ہیں اور باغات کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں، یعنی انتہائی خوبصورت اور شاندار منظر ہوگا۔ ناظرین کرام، ایسی جنتیں جن جنتوں میں محلات ہیں، باغات ہیں، ہریالی ہے اور ان باغوں کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہیں، یہ ایسا منظر ہے ناظرین کرام جو دلوں کو، آنکھوں کو راحت اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اسے ہمیشہ ہمیش رہیں گے کا مطلب یہ کہ مریں گے نہیں، کیونکہ مر گئے تو ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے۔ دوسرا، کبھی ان کو وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیجا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش وہ اسی جنت میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد کبھی اس سے نہ دور ہوں گے، نہ وہ نکالے جائیں گے اور نہ ہی اس سے محروم ہوں گے۔ پھر آگے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان کی اطاعت کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ کے فیصلوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اجر سے، اور پھر اللہ جو نعمتیں انہیں دے گا اس سے بھی وہ راضی ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آخر میں کہتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ ساری چیزیں جو مذکور ہیں یعنی جنت عدن اور اللہ کی رضامندی، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف، خشیت کو اختیار کرتے ہیں، ایسا کہ فرما برداری کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا جنت عدن، ہمیشہ کی جنتیں، باغات اور بہتے ہوئے جھرنے اور بہتے ہوئے یہ بہتا ہوا یہ پانی اور ہمیشہ کی زندگی، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتے اور کفر پر چلتے ہیں وہ سب سے بدترین لوگ ہیں، نار جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سورہ بینہ کا معنی مفہوم ہے۔ ناظرین اکرام، ناظرین اکرام، اس صورت سے حاصل ہونے والے اہم فوائد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ جو کفار ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کفر انسان جو کر رہا ہے یا کفر میں ڈوبا ہوا ہے، کفر یہ اندھیرا ہے، اور یہ جو توحید ہے وہ اجالا اور روشنی ہے۔ روشنی کے آ جانے کے بعد اندھیرے کو مٹ جانا چاہیے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ روشنی جب مل جائے تو اندھیرے سے وہ نکل کر کے اور روشنی کی طرف آ جائے، اس کے ساتھ وہ چلے۔ اہل کتاب مشرکین، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اندھیروں میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روشنی عطا فرمائی اور بینہ عطا فرمایا۔ اور روشنی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول من اللہ، اللہ کے رسول، اور وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ دو کتابوں کے آنے کے بعد، اس کی شاندار تعلیم کے بعد، ذمہ داری یہ ہے ناظرین اکرام کہ کوئی کفر پر باقی نہ رہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتے ہیں ناظرین اکرام، مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ قرآن سورہ بینہ کہتا ہے حتیٰ تأتیہم البینہ، کہ جب بینہ اور دلیل آ جائے اس کے بعد مومن کو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ دلیل آنے تک، دلیل آنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے حاصل ہونے والا بڑا عظیم فائدہ ہے۔ اور جو بینہ اور دلیل روشنی کے آنے کے بعد بھی تبدیل نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں، کمزور ہے۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ دوسرا بڑا اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ اہل کتاب کا رویہ کیا تھا، وہ بتا دیا گیا کہ وہ رسول کے آنے کے بعد گروہوں میں بٹ گئے، جبکہ رسول کے آنے کے بعد گروہ میں نہیں بٹنا ہے بلکہ جمع ہو جانا ہے رسول کے راستے پر اور اتباع سنت پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ اہل کتاب نے گروہ بندیاں اختیار کر لیں اور وہ دین پر نہیں جم سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے فرقہ بندی اور گروہ اور ٹولیوں کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ قرآن نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا، جہاں پر بھی فرقوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں
برائی کرتے ہوئے، مذمت کرتے ہوئے کہا گیا، کیونکہ دین تو ایک ہے اور دین تو جوڑتا ہے۔ جب راستہ ایک ہے تو پھر چلنے والے اس ایک راستے کو چھوڑ کر اور راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ اسلام تفرقہ بندی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اجتماعیت ہونی چاہیے، لیکن اجتماعیت کا معنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اپنے اپنے راستے پہ چلو، اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ گمراہ اور باطل نظریہ ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ بینہ کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینہ، قرآن کے آنے کے بعد، دلیلوں کے آنے کے بعد آپ کو جم جانا ہے، اس وقت اتحاد دکھانا ہے۔ دلیل کو چھوڑ کر کوئی اتحاد نہیں ہے، شریعت کو چھوڑ کر کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد یہ ہے نا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو اور ہمارا عمل ٹھیک ہو، اور یہ دین کے ساتھ ممکن ہے، بینہ کے ساتھ ممکن ہے۔ اور اس سورت سے حاصل ہونے والا اہم فائدہ ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ انسان اگر اپنے دل کی بیماریوں کا علاج نہ کرے، اگر انسان حسد کا علاج نہ کرے، عناد کا علاج نہ کرے، ضد کا علاج نہ کرے، اور اسی طرح سے انسان اگر ظلم کا علاج نہ کرے تو یہ بیماری انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ انسان کافر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار اگر وہ علاج نہ کرے۔ آپ سوچیے اہل کتاب کے پاس جب وہ سب کے سب جانتے تھے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کے پاس انہیں علم تھا کہ رسول آنے والے ہیں، سچے رسول ہوں گے، فلاں فلاں نشانی ہے، پھر بھی انہوں نے حسد میں آ کر کے، قرآن نے کہا حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے رسول کا انکار کیا، یہود نے رد کر دیا اس کو۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی آپ کو دین سکھاتا ہے، سناتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اسے دشمنی مت کیجیے، اپنے دل کا علاج کیجیے، ضد کا علاج کیجیے، اپنی ضد کا علاج کیجیے کہ اس گناہ کی وجہ سے کہیں دین کا دامن نہ چھوٹ جائے۔ اہل کتاب نے یہی کیا، علم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو ٹھکرا دیا اپنی ان دل کی بیماریوں کی وجہ سے۔ اور آگے اس صورت کا اہم فائدہ، بڑا عظیم فائدہ ہے، وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ صورت بتاتی ہے کہ لوگوں کو وما امروا، لوگوں کو حکم دیا گیا، یعنی ساری شریعتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے توحید اور اخلاص۔ حنفاء کا مطلب وہ جو شرک کو چھوڑ کر کے شرک سے بیزار ہو جائے، نفرت کرے اور توحید پر آ کر کے جمع ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور پھر اللہ کی عبادت بھی کرے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو، شرک بھی نہ ہو، ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ یہ پوری شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ وما امروا، لوگوں کو حکم دیا گیا، کن لوگوں کو؟ سارے لوگوں کو، ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے یہ توحید اور اخلاص، اور یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، اور عمل صالح۔ عمل صالح، ایمان، توحید کی پختگی اور عمل صالح، یہ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ دین کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے، درست دین ہے۔ کیا دین کسے کہتے ہیں دین؟ تو یہ دو باتیں یاد رکھ لیں ناظرین اکرام، وہ ہے توحید پر استقامت اور مضبوطی، عقیدے کی پختگی، اور دوسرا عمل صالح۔ اور اسی کو قرآن بار بار دو چیزوں سے تعبیر کرتا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے صالح عمل کیا، ایمان لائے صالح عمل کیا۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے، صالح تعلق یہ صالح عمل یہ انسان کا اپنا کردار ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو حکم دیا گیا۔ یہ بڑا اہم فائدہ ناظرین اکرام کہ شرک کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس عمل کرنے والے کے اندر اخلاص نہ ہو اس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اخلاص انسان اللہ تعالیٰ کو مقصود بنائے اپنی عبادت کا، کہ اللہ راضی ہو، اللہ مجھے اجر دے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہی مقصد ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو، مخلوق اس میں شامل نہ ہو۔ یہ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت سے حاصل ہونے والے دو اور اہم فائدے وہ یہ ہے کہ
قرآن کے نزدیک اچھے اور برے لوگوں کی دو تقسیم ہے۔ اچھے لوگ، سب سے بہترین مخلوق وہ لوگ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے، اور سب سے برے لوگ وہ جن کے پاس کفر ہے، نافرمانی اور عصیان ہے۔ اچھے اور برے لوگوں کی تفریق بھی ضروری۔ ناظرین اکرام، اسلام کی اجتماعیت بھی اس سے پتہ چلتی۔ آپ نے سنا یہودی ٹکڑوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے اچھے لوگ بننے کا ایک ہی راستہ ہے، چاہے آپ کسی بھی رنگ کے ہوں، نسل کے ہوں، آپ کوئی بھی غذا کے طور پر حلال چیز کھاتے ہوں، کیسے رنگ کا بھی لباس آپ پہنتے ہوں، اگر آپ کے پاس توحید ہے، اگر آپ کے پاس سنت ہے، آپ کے پاس اطاعت ہے، اخلاص ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عمل صالح ہے، تو آپ سب سے بہترین انسان ہیں۔ اگر کوئی آدمی توحید پر نہیں ہے، اگرچہ کہ ایک جیسا لباس ہو، ایک جیسا کپڑا ہو، کھانا ہو، شہر ہو، ملک ہو، ان کا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہے۔ اچھے لوگ اور برے لوگوں کی تقسیم پتہ چلتی ہے۔ اچھے لوگ خیر البریہ اور برے لوگ شر البریہ، اور اس صورت سے پتہ چلتا ناظرین اکرام اچھے لوگوں کا بدلہ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ جنتیں اور جنت کی صفت بھی بتائی گئی، یہ جنتیں ایسی ہیں جس میں محلات ہیں، باغات ہیں، بہتا ہوا پانی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذکر کیا گیا۔ اور آپ جانتے ناظرین اکرام، اللہ اگر کسی سے راضی ہو جائے پھر وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اس سے خشیت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ناظرین اکرام، دل کا علاج ہم کریں، اگر دل کے اندر انسان سختی، کفر، ضد اور اسی طرح عصیان، اگر دل پاک ہو، اللہ کا خوف ہو، تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا چلا جائے گا، دلیلوں کو مانتا چلا جائے گا، اصلاح کرتا چلا جائے گا۔ لہذا ناظرین کرام، ضرورت ہے کہ اللہ کے تقوی اور خشیت کو اختیار کریں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور کفر کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہٰذا کفر سے ہمیں بچنا ہے۔ اس صورت سے پتہ چلنے والا جو اہم ترین خلاصہ ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام، اہل کتاب کی طرح مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو تھام لیتے ہیں وہ جنت کے حقدار ہوں گے، جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں اور کفر کے راستے میں چلتے ہیں وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تھامنے والے لوگ اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنے والے، توحید اور اخلاص والے لوگ، ان کا ٹھکانہ بہت ہی شاندار ہے۔ اور اس میں اہل کتاب کو ڈانٹا گیا ہے، اہل کفر کو ڈانٹا گیا، توبیخ کی گئی ہے، اور ان کے پر تعجب کیا گیا ہے کہ علم کے آنے کے بعد کیوں تم اسے ٹھکرا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اور کہا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ آمین۔ پھر ملاقات ہوگی ناظرین کرام۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔